الیکشن اسپیشل، بلکہ ہمیں شاید اس کو دوبارہ نام دینا پڑے، جوڈیشری اسپیشل ہمیں اس کو کرنا چاہیے۔ کل پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک سٹنگ جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان مظاہر نقوی صاحب نے استعفیٰ دے دیا، اور بات کرتے کرتے میں نے یہ سوال کیا تھا پینلسٹ سے۔ پیرسی صاحب، ابھی ذکر ہوا ان ججز کا، تو اعجاز الحسن صاحب نے، وہ تو بندیال صاحب کا تو آپ نے پہلے ذکر کیا، اعجاز الحسن صاحب نے تو کل ڈیسنٹنگ نوٹ جاری کیا جس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ جھوٹے الزامات ہیں، ان کے خلاف کیمپین چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ تو وہ تو سٹنگ جج ہیں اور چیف جسٹس بننے کی قطار میں، چیف جسٹس بننے کی قطار میں سے آج وہ نکل گئے ہیں۔ آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، جس کے اندر انہوں نے وجوہات تفصیل سے بالکل بھی بیان نہیں کی اور سادہ سا استعفیٰ لکھ کے وہ چلے گئے ہیں۔ یہ حیران کن ترین ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ یہ صرف چیف جسٹس کا منصب ان کے سامنے نہیں تھا، ان کا ایک بڑا رتبہ تھا، انہوں نے اپنا کیریئر بڑا کیئرفلی بلڈ کیا، اور چیف جسٹس کے عہدے سے وہ 6 ماہ کے قریب یا 7 ماہ کے فاصلے پر تھے۔ یہ عہدہ ساری زندگی جج صاحبان کو ٹیمپٹ کرتا ہے، اور تمام کوشش یہ ہوتی ہے جب بھی وہ جوڈیشل سسٹم میں آتے ہیں کہ ہم اس عہدے کے پاس پہنچے، اور اعجاز الحسن صاحب سینیورٹی کے اوپر اس عہدے پر فائز ہو سکتے تھے، لیکن فائز ہونے سے پہلے ہی وہ مستعفی ہو گئے۔ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اور خبریں یہ بھی ہیں کہ ایک اور جج صاحب جو ہیں وہ بھی استعفوں کی قطار میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ اعجاز الحسن صاحب کی جو تابناک تاریخ ہے اس کے اوپر فوکس کرنا بڑا ضروری ہے، اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کے یہ فیصلے آنے والے دنوں میں کتنی سیاسی اہمیت اختیار کریں گے۔ متی، آپ ذرا ایلیمنٹ آف سرپرائز، وہ تو سپریم کورٹ کے باہر ہیں، آپ کا تو کام ہی ہے رپورٹرز کا جا کے خبریں نکالنا، تو ویو سرپرائز اعجاز الحسن صاحب کے بارے میں؟ نہیں، بالکل یہ ایک سرپرائز تو تھا، مگر پھر امیجیٹلی آج جو کارروائی ہوئی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور اس میں ایک بڑا بنیادی سوال اٹھایا گیا کہ صرف استعفیٰ دے دینے سے کیا جوڈیشل کونسل جو ہے اپنی تحقیقات روک دے گی، اور کیا اس کو فائنڈنگ نہیں دینی چاہیے کہ کوئی ملزم جج جو تھا وہ جس پہ کرپشن کے الزامات ہیں وہ کرپٹ تھا یا نہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بڑا ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس سے ایک واضح سگنل بھی مل گیا تھا شاید کچھ دیگر ججز کو، اس میں جسٹس اعجاز الحسن بھی شامل ہیں، کہ جب ایک دفعہ ریفرنس آ جائے تو پھر توبہ کے راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر استعفیٰ جو ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ تو جس نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کو کسی قسم کے ریفرنس سے پہلے ہی کرنا ہوگا، کیونکہ جب ریفرنس آ گیا تو پھر استعفیٰ ہوگا، تو استعفے کے باوجود تحقیقات ہوں گی، اور اس بات کا امکان ہوگا کہ آپ کی پینشن اور مراد بھی بند ہوں گی، اور آپ کے… لیکن اعجاز الحسن کے بارے میں کوئی ہم سن تو رہے تھے کہ کوئی مواد تیار ہو رہا ہے، کوئی اپلیکیشن آ رہی ہے، لیکن کچھ سامنے نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیکھیں، کچھ چیزیں جیسے آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں تو تھیں ان دی ایئر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ریفرنس آ جاتا تو پھر وہی قانونی سوال جو آج چیف جسٹس قاضی فائزہ اور جسٹس منصور علی شاہ بھی اٹھا رہے تھے، پھر وہ آ جاتا۔ تو اس لیے اس ریفرنس کی جو بھی کچھ بھی ہونا تھا میرے خیال میں کسی بھی ریفرنس کے آنے سے پہلے ہونا تھا، اور جسٹس اعجاز الحسن نے جو فیصلہ کیا تو یقیناً ان کو کوئی شک ہوگا، ان کو کچھ بتایا گیا ہوگا، کچھ دکھایا گیا ہوگا، معلوم نہیں کیا ہوا ہے، مگر انہوں نے بڑے ہی تیزی سے یہ فیصلہ کیا ہے، اور ایک ایسے موقع پہ کیا ہے یہ تاثر دینے کے لیے کہ شاید سپریم کورٹ کے اندر کچھ ججز جو ہیں وہ اصولوں کی بنیاد پہ ایک بہت بڑا سٹینڈ لے کے ایسا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ایسا ہوتا تو کم از کم سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو اتنی ہمت ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جسٹس مظاہر نقوی نے تو پھر تھوڑی سی ہمت دکھا دی، وجہ لکھ دی کہ کیا حالات ہیں، لیکن ان کا استعفیٰ تو بالکل جو ہے بلینڈ، اگر سپریم کورٹ کے ججز اپنے استعفے کی وجہ نہیں لکھ پا رہے، کسی بھی وجہ سے کوئی کمزوری ہے، اور استعفیٰ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر آپ کو بڑی کھل کے کھیلنے کی گنجائش ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اگر وجہ بھی نہیں لکھی جا رہی تو اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑی وجہ ہے۔ پیدر پہ استعفوں سے متی یہ بھی ایک امیجری انفورس ہو رہا ہے کہ there was a gang. You know, I'm not saying gang in the sense کہ they were trying to hold people hostage، لیکن یہ کہ یکے بعد دیگرے، یعنی اتنا جڑنا ایک دوسرے کے ساتھ کہ اپنے ادارے سے آپ نے طلاق حاصل کر لی اور وہاں سے چلے گئے، یہ it's a big thing۔ اگر تیسرا بھی ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ it will be established۔ نہیں، یہ ایک ایسا جوڈیشل کو تھا جو ہونے جا رہا تھا اور استعفیٰ دے کے جوڈیشل کو ہو گیا۔ یہ ٹرکی والا کو میرے خیال میں ٹرکی والا کو ہے، پکڑا گیا۔ میرے خیال میں جسٹس اعجاز الحسن نے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی ہے
مگر اس کے لیے ان کے پاس وقت بہت کم تھا اور تھوڑا سا پینک کر گئے. جیسے پہلے بھی ایک بار لاہور میں ان کے گھر سے کچھ خالی کھول ملے تھے گولیوں کے, گھر سے کافی دور تھے اور وہ شادی کی فائرنگ تھی, تو وہ ذرا پینک کر گئے اور بڑا سیریس سو موٹو ایکشن پھر آئی جی پولیس اور ان ساروں کو خط و کتابت کی گئی. تو اس دفعہ بھی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو تھے, جو قیوم نے بھی ایک اشارتاً بات کی کہ اگر جوڈیشل کونسل یہ معاملہ مزید آگے لے کے چلتی جسٹس مظاہر نقوی کا, تو اس میں پھر جو فیصلے جسٹس اعجاز الاحسن نے جسٹس مظاہر نقوی کے ساتھ بیٹھ کے دیے تھے وہ الیکشن کمیشن کو طلب کرنے کے, وہ سارے معاملات بھی سامنے آ سکتے تھے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ اصول طے بھی ہو گیا کہ استعفے کے بعد بھی جوڈیشل کونسل کارروائی جاری رکھ سکتی ہے, ریفرنس اگر آ گیا ہے, تو پھر بہتر یہی ہے کہ کسی ریفرنس کے آنے سے پہلے ہی وہ سائڈ پہ ہو جائے. یہ ہارڈ کور پاور پالیٹکس کے اندر جوڈیشری کا گھس جانا, ٹھیک ہے بار کے صدر جو ہیں وہ جوڈیشری کی عزت کی بات کر رہے ہیں, لیکن جب جج صاحبان کو خود خیال نہ ہو, باوجود اس کے کہ ہدایت اویلیبل تھی, تجزیاتی طور پر بھی اویلیبل تھی, رپورٹنگ کے حوالے سے بھی اویلیبل تھی, تحقیقاتی طور پر بھی اویلیبل تھی, سو ججز ڈڈنٹ لسن. تو وہ انگریزی میں اصطلاح کہتے ہیں ریڈ دا روم. میرے خیال میں یہ بعض ججز نے روم کو ریڈ نہیں کیا کہ تبدیلی کتنی بڑی آئی. could this be the reason یا نہیں؟ دیکھیں طلعت, ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آج جب ججز استعفیٰ دے رہے ہیں یا کچھ جرنلسٹ جو ہیں ان کو یو ٹرن لینے میں دشواریوں کا سامنا ہے, یا کچھ سیاستدان پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, پارٹی اور سیاست سے دستبردار ہو رہے ہیں, تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اور ہمارے سیاسی عمل میں ہمیشہ وہ لوگ ہی کیوں وکٹم بنتے ہیں, اینڈ پہ ٹارگٹ بنتے ہیں اور دکھ اٹھانے پڑتے ہیں کہ جو استعمال ہوتے ہیں. استعمال کرنے والوں کے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے میرے خیال میں اس کے حوالے سے اب چاہے ججز ہوں, چاہے جرنلسٹ ہوں, چاہے سیاستدانوں ہوں, ان کو کم از کم ایک بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ جب آپ غلط کام کے لیے استعمال ہوں گے تو پھر آپ یا تو ساری عمر کے لیے استعمال ہونا پڑے گا آپ کو, یا پھر آپ استعمال نہ ہوں اور پہلے سے ہی آپ جو ہے نا اپنے اصولی موقع پہ. تیسری ویسے ان کو ہدایت جاری کرنی چاہیے کہ اگر آپ استعمال ہوتے رہے ہوں تو انقلابی نہ بنیں. جب آپ انقلابی بننے کی کوشش کرتے ہیں تو استعمال کرنے والا آتا ہے وہ بڑا عجیب محسوس کرتا ہے. سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ اب ساروں کو آپ نے یو ٹرن کروا دیا, تو آج کوئی جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے بھی پوچھے گا, کیونکہ اعجاز الاحسن کے استعفے کے بعد تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ یار اب اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے. جرنلسٹ ہو گئے, سیاستدان ہو گئے, ججز ہو گئے, تو اب کچھ ایک دو جنرل بھی ہو جائیں, اس میں کیا حرج ہے. میرا خیال ان کی خواہش جلدی پوری ہو جائے شاید. ویسے ایک ٹو بی فیئر جسٹس اعجاز الاحسن لگتا ہے کہ آخری دنوں میں استعفے سے پہلے بہت ہی ڈپریس تھے. ان کے سامنے 2 مرلے 3 مرلے والے مقدمات لگائے جا رہے تھے, طلاقوں والے, اور خاص طور پہ جسٹس مظاہر نقوی کے سامنے جو آخری کیس لگا وہ ایک وراثت کا کیس تھا, جس میں ایک کرمنل کیس کی رجسٹریشن کی پٹیشن تھی کہ یہ وراثت میں شو نہیں کیا گیا تھا. اب مجھے بتائیں جسٹس مظاہر نقوی اس پہ وہ کیا آرڈر دیتے؟ تو وہ تو یہ 8 تاریخ کو کیس لگا تھا. اور جسٹس مظاہر نقوی کے کون سے فیصلوں کو جو ہے آکسفورڈ کے اندر پڑھایا جاتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ویسے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سے جورسپروڈنس کے بڑے ڈین ہیں. ان کے فیصلوں کا بولز کو بڑا فائدہ ہوا ہے, آکس کا مجھے نہیں پتا.